پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسے حالات میں کہ جب امریکہ کی طرف سے پاکستان پر شمالی وزیرستان میں کارروائی کا دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اب عسکری ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پاک فوج کے عسکری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاک فوج نے کہا ہے کہ جب تک پہلے سے جو علاقے جن میں آپریشن کیا گیا ہے انہیں مستحکم نہیں کیا جاتا، نئے علاقوں میں کسی بھی قسم کے آپریشن کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اس میں عسکری ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ قبائلی علاقوں میں پاک فوج اور پاکستانی ایجنسیوں کی بھرپور موجودگی ہے اور اس موجودگی میں فعال کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کو قبائلی عمائدین اور رہائشیوں کا بھرپور تعاون اور اعتماد بھی حاصل ہے۔ ایسی صورت میں کسی بھی قسم کا نیا آپریشن کرنے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عسکری ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پہلے ہی سے 30,000 فوج موجود ہے مختلف علاقوں میں، اور انہوں نے اپنی پوزیشن مستحکم کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب بھی 20,000 ٹروپس کام کر رہے ہیں۔ مکمل طور پر 80,000 فوج تعینات کی گئی تھی اور اب بھی وہاں پر 20,000 فوج تعینات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عسکری ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اب ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے اساف پر کہ وہ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کو روکنے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرے، کیونکہ پاکستان نے اپنی سائٹ پر کئی چیک پوسٹیں قائم کی ہیں اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ سے متاثرین جنوبی وزیرستان کی واپسی کی۔ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کی جانب سے آپریشن راہ نجات کے بعد وہاں سے متاثرین یعنی آئی ڈی پیز ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے مختلف کیمپس میں اور مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ اب گزشتہ روز ان کی واپسی کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور پاک فوج کے مطابق جنوبی وزیرستان کے اندر انہوں نے علاقوں کو محفوظ بنا لیا ہے۔ آج کور کمانڈر پشاور نے بھی کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان کا 85% حصہ کلیئر قرار دیا گیا ہے۔ کیا صورتحال ہے اور کس قسم کی حکمت عملی اپنائی گئی ہے، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان سے جوائن کیا ہے جنوبی وزیرستان کے آپریشنل کمانڈر جناب میجر جنرل محمد نواز نے۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ جو واپس جانے والے متاثرین ہیں، آئی ڈی پیز ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور کس قسم کے انتظامات اور اقدامات کیے گئے ہیں وہاں پر؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ڈی پیز ریٹرن ہم کر رہے ہیں ساؤتھ وزیرستان میں، یہ پہلے مرحلے میں تقریباً 4,200 فیملیز ہیں جن کو ہم لے جائیں گے۔ یہ پلان ڈی پیز کو واپس لے جانے کا دراصل اگست کے اندر تھا، لیکن سیلاب کی وجہ سے یہ پلان ہمیں پوسٹ پون کرنا پڑا اور ابھی 4 دسمبر کو یہ ہم نے پہلا مرحلہ ڈی پیز کے ریٹرن کا شروع کیا ہے، جو انشاءاللہ 13 دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ ابھی تک جو پروگریس ہے اس کے تحت تقریباً 65 سے 70 فیملیز اپنے گھروں کو واپس پہنچ چکے ہیں 2 دنوں کے اندر، اور آج بھی اچھی پروگریس ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈی پیز کافی تعداد اس پہلے مرحلے کے اندر اپنے گھروں کو واپس۔ اچھا جنرل صاحب، اس دوران کس قسم کی حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا تو مسئلہ ہے، لیکن راستے میں بھی سیکیورٹی کی صورتحال ہوگی، تو کس قسم کی حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ جہاں تک حکمت عملی کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان آرمی کی طرف سے 2 ٹرانزٹ کیمپ اسٹیبلش کیے گئے ہیں، جس میں پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہے ہمارے ساتھ۔ یہ کیمپس ڈیرہ اسماعیل خان میں اور ٹانک میں اسٹیبلش کیے گئے ہیں، جہاں پر لوگوں کو فری ٹرانسپورٹ مہیا کی جا رہی ہے۔ جو متاثرین آ رہے ہیں ان کو پہنچنے کے اوپر کھانا اور ان کی باقی جو سہولیات ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ ہر گاؤں کے اندر جو ڈیسٹینیشن ہے ڈی پیز کی، وہاں پہ فیسیلیٹیشن پوائنٹس لگائے گئے ہیں۔ ڈی پیز کو پہنچنے کے اوپر وہاں پہ فریش کھانا، اس کے علاوہ ڈرائی راشنز جو 6 مہینے کے لیے ہیں وہ دے رہے ہیں ہم۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ نان فوڈ آئٹمس ہیں جن میں 2 ونٹرائز ٹینٹس ہیں، کمبل ہیں، رضائیاں ہیں، کچن آئٹمس ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مسلینس آئٹمس ہیں جو روزانہ کے استعمال کی چیزیں ہیں۔
یہ وہاں پہ ایشو کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ڈی پیز کے جو علاقے ہیں وہاں پہ مکمل طور پر الیکٹرسٹی بحال کر دی گئی ہے، پانی کی اسکیمیں مکمل کر دی گئی ہیں، اور اس وقت الحمدللہ تمام گاؤں کے اندر پانی مہیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فری میڈیکل کیمپس اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں، اور بی ایچ یوز جتنے بھی ہیں یہاں پہ فنکشنل ہیں، اسکولز فنکشنل ہیں، تاکہ جب ڈی پیز اپنے گھروں کو واپس لوٹیں تو ان کے بچے اسکولوں میں جا سکیں۔ یہ موٹے طور پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈی پیز کے ریٹرن کے سلسلے میں۔ اچھا جنرل صاحب، اس میں ظاہر ہے کچھ آئی ڈی پیز کو کچھ تو نہیں بلکہ اکثر اور سب کے سب آئی ڈی پیز کو کیش کی بھی ضرورت ہے، تو اس کا بھی کچھ اہتمام کیا گیا ہے؟ یس، جب آئی ڈی پیز واپس پہنچ رہے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کو 25,000 روپے کیش بھی دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی میں ایک اور چیز آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ ڈی پیز کی ریٹرن سے پہلے ہم نے جو ان کے ایلڈرز تھے ان کو ایک ہفتہ پہلے اپنے گاؤں بھجوایا تھا، جہاں پر جا کر کے انہوں نے اپنے گھروں کو دیکھا، ان تمام فیسلٹیز کو دیکھا، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنا پورا اطمینان ظاہر کیا ہمارے پاس کہ وہ جانے کے لیے مکمل۔ اچھا جنرل صاحب، ایک بار پھر بتائیے گا کہ یہ واپسی کا جو صورتحال ہے، جو واپسی کا سلسلہ ہے، کتنے مراحل میں ہوگا اور کیا ٹائم فریم ہے اس کے لیے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، ڈی پیز کی واپسی 2 مراحل میں ہے۔ پہلا مرحلہ جو کہ 4 دسمبر کو شروع ہے، انشاءاللہ 13 دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا، اور اس میں 13 گاؤں جن میں چغملائی، سپلاتوئی، مندانہ، سپنکئی، راغزئی اور باقی کچھ گاؤں شامل ہیں، ان کے ڈی پیز اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے۔ دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ جلدی شروع کیا جائے گا۔ اچھا جنرل صاحب، یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ جو جنوبی وزیرستان جہاں پہ یہ آئی ڈی پیز جا رہے ہیں، وہاں پہ امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پہ جو میکسیمم علاقے ہیں ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے؟ کیا وہ اب بالکل سیف ہیں؟ جنوبی وزیرستان میں الحمدللہ اس وقت امن و امان کی صورتحال پر اطمینان ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ڈی پیز جو جا رہے ہیں اپنے علاقوں کے اندر، یہ وہاں پہ پرامن زندگی بسر کر سکیں گے۔ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے جنوبی وزیرستان میں، اور اس وقت میں یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں پہ فضا ہے وہ ڈی پیز کے ریٹرن کے لیے۔ اچھا جنرل صاحب، اس سارے پروسیس کے دوران جب سے یہ جنگ شروع ہوئی، ظاہر ہے کہ جو ایجنسیز کا جو ایک پولیٹیکل سسٹم تھا، جو ایک جرگا سسٹم تھا، وہ بھی کمزور ہوا، اس سسٹم کو بھی نقصان پہنچا۔ کس طرح آپ ممکن بنا رہے ہیں اس میکینزم کو کہ ان لوگوں کی واپسی پھر ان علاقوں میں نہ ہو اور جو عمائدین ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے جنوبی وزیرستان کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ایسا میکنزم بنایا ہے جس کے تحت اگر کوئی دہشت گرد واپس آنے کی کوشش کرے بھی تو اس کی کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ جہاں تک جرگا سسٹم کی آپ نے بات کیا ہے، یہ جرگا سسٹم ہم آلریڈی کر رہے ہیں۔ یہ جتنی ریٹرن ہوئی ہے، اس سے پہلے جو مالکس ہیں محسود بھائیوں کے، ان سے کنٹینیوسلی بہت زیادہ ہمارا انٹریکشن ہوا ہے، اور جرگا سسٹم کو ہم نے بحال کیا ہے، اور یہ جرگا سسٹم کی ہی کامیابی ہے کہ یہ ڈی پیز اپنے علاقوں کو واپس جا رہے ہیں۔ ابھی جہاں تک واپس پہنچنے کے بعد ہے تو یہی جرگا سسٹم وہاں پہ بھی قابل عمل ہوگا۔ جیسے میں نے کہا، ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ بحال کی جا چکی ہے۔ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نے اس علاقے کے اندر اپنے دفاتر کھول لیے ہیں۔ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ اور ان کے تحصیلدار اور باقی عملہ وہاں پہ موجود ہے، ڈاکٹرز موجود ہیں، اسکول کے ٹیچرز موجود ہیں، اور جب یہ ریٹرن مکمل ہو جاتا ہے تو اس وقت ان علاقے کے جتنے مشران ہیں، جتنے مالکس ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ لیزان کمیٹیز تشکیل کی جائیں گی جو اپنا علاقے کے اندر سیکیورٹی کی سچویشن کو مانیٹر بھی کریں گے۔ جنرل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک کا۔ بریک کے بعد میجر جنرل محمد نواز سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔